الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزت مند اردو کی خبر ہے، پختوں کی خبر ہے. پہلے اردو میں بعد میں پشتوں میں. صدر جلسہ، صدر مجلس، سٹیج پر بیٹھے اکابرین مسلم لیگ، میرے یوتھ کے ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر نیک زادہ بھائی، ادریس ساگر صاحب، حاجی گلزمان صاحب اور تمام تحصیل یوتھ کوارڈینیٹرز، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، نواز شریف اور مسلم لیگ سے سب ہلالی پرچم سے محبت کرنے والے ساتھیوں، آپ سب کو میرا پیار اور محبت بھرا سلام قبول ہو. سب سے پہلے معذرت، کچھ مصروفیت وہاں پہ تھی، اس میں تھا، پھر راستے میں رش کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. لیکن اس ہال میں جیسے ہی میں داخل ہوا اور میں نے آپ کا جذبہ دیکھا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو لوگ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے نکلتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب خیبر پختونخوا کو بدلنا ہے، ہم نے پشاور کی سیاست کو بدلنا ہے، ہم نے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو اصل ٹریک پہ ڈالنا ہے، ان کے لیے 2 گھنٹے کا انتظار کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آج ہم نے عہد کرنا ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر مسلم لیگ کی بھی تیاری ہے، لائرز ونگ کی بھی تیاری ہے، خواتین ونگ بھی تیار ہے، لیکن بازی یوتھ لے کے جائے گی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو جس طرح ماضی میں ان سو کالڈ انقلابیوں نے غلط استعمال کیا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، انقلاب لائیں گے، نیا پاکستان بنائیں گے، مدینہ کی ریاست بنائیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں، اور پتہ نہیں کیا کیا دھولا نتی سارا ماخام بھی ستاسو پتہ کی سیاست کیوں ہے. اب وہ اس صوبہ کی یوتھ کو ہم مزید یرغمال نہیں ہونے دیں گے. مریم نواز شریف نے خیبر پختونخوا کی یوتھ میں خود براہ راست خود دلچسپی لے رہی ہے کہ یہاں کی یوتھ کو منظم کیا جائے، ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، ان کو پاکستان کی سیاست میں اور محض سیاست میں نہیں، پارلیمانی سیاست میں ان کو حصہ دیا جائے، ان کو ایک کردار دیا جائے، پالیسی سازی میں شامل کیا جائے. تو انشاءاللہ ہم آپ سے صرف نعرے نہیں لگوائیں گے، ہم آپ سے صرف اپنے جلسوں کو رونق نہیں بخشیں گے. انشاءاللہ پشاور اور پختونخوا آپ کی مرضی کے مطابق سنواریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارا جو یوتھ کونسل کے اور ولیج کونسل کے صرف تنظیمی عہدیداروں کا ورکر کنونشن ہے اور وہ اس تعداد میں پہنچ چکا، تو میں انشاءاللہ ان قریب دعوت دوں گا مریم بی بی کو کہ وہ پشاور آئیں گی اور یوتھ کے جلسے سے خطاب کریں گی اور چوک پر جلسہ ہوگا. یہ پشاور شہر یہ خان عبدالقیوم خان کا شہر تھا، یہ میاں اقبال کا شہر تھا، یہ حاجی جاوید کا شہر تھا، یہ مسلم لیگ کا شہر تھا. واپس انشاءاللہ لیں گے، اس کو واگزار کرائیں گے، اس کو پارٹی کا، جماعت کا اور نواز شریف کا قلعہ بنائیں گے. یہ کام تب ہوگا جب ہم منظم ہوں گے،
مسلم لیگ جب غیر منظم ہوئی، اس کا نقصان پورے پاکستان کو ملا، خصوصاً خیبر پختونخوا کو ملا۔ آپ نے دیکھا یہ جب 2013 کا الیکشن تھا تو ہم جب الیکشن میں جاتے تھے تو لوگ ہم سے کہتے تھے کہ ہمیں بجلی نہیں چاہیے، ہمیں گیس نہیں چاہیے، ہمیں نوکری نہیں چاہیے، خدا کے لیے ہمیں امن لا کر دے دو۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے یہ قبائلی اضلاع کا یہ پورا بیلٹ، یہ پورا پختونخوا ہائے امن اس کی دہائیاں دے رہا ہے، اس کی فریادیں کر رہا ہے۔ امن کہاں گیا؟ ایسے نالائکوں کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے سوات کے راستے، کاشغر کے راستے اور چترال کے راستے ان دہشت گردوں کو دوبارہ خیبر پختونخوا میں ان کو انٹری کرائی۔ اس کا ذمہ دار اگر قیدی نمبر 804 ہے تو ساتھ میں محمود خان قیدی نمبر 805 ہے۔ نپوئی گم بدی خبرہ جو ایمن با تبدیلی راولی یا اردو ترازہ اس پرویز خٹک تگورا اور محمود خان تگورا شیلم استاز اور سپین شرگ استاز دعوت تبدیلی راولی تبدیلی ادائی کار دے نو نیور دا صرف غلطی دا غلط راغلیو زدو توام یاد رکھو تم لوگوں نے صوبے کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ صوبہ 2013 میں یہ صرف 33 ارب روپے کا مقروض تھا، آج یہ صوبہ 1000 ارب روپے کا مقروض ہے۔ یہاں میرے بڑے کونا مشق صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹی کے عملے کے پیسے نہیں ہیں، ٹی ایم ایس کے عملے کے پیسے نہیں ہیں، صوبہ دیوالیہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، ہمیں پھر سے ووٹ دے دو۔ ولی ویدہ چتا دخالصی دل دیسا کہ طالب یا ووٹ لرکا ایسے ملتی ہی تپوس پکاؤ۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ مہمان اداکار ہیں اور آپ اس ملک کے ولی وارث ہیں۔ یہ جھنڈا، یہ سبز ہلالی پرچم، یہ آپ کا جھنڈا، یہ قائد اعظم کا جھنڈا تھا، یہ علامہ اقبال کا جھنڈا تھا، یہ لیاقت علی خان کا جھنڈا تھا، یہ فاطمہ جناح کا جھنڈا تھا، یہ نواز شریف کا جھنڈا ہے، یہ شہباز شریف کا جھنڈا ہے، یہ مریم کا جھنڈا ہے، یہ میرا جھنڈا ہے، یہ نیک زادہ کا جھنڈا ہے، یہ آپ کا جھنڈا ہے، یہ اس کا جھنڈا ہے، یہ اس کا جھنڈا ہے۔ اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو پچھلی حکومت میں ہم نے 21ویں معیشت دنیا کی بنا دیا تھا۔ انشاءاللہ نواز شریف آ رہا ہے۔ میرا بھائی فدا عدیل بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ مجھ سے اسمبلی میں یہ گماشتے پوچھتے تھے اور فدا عدیل صاحب وہاں بیٹھا کرتے تھے، یہ پوچھتے تھے کہ بھئی تمہارا لیڈر کب آئے گا؟ میں ان کو کہتا تھا کہ میرا لیڈر اپنے علاج کے لیے گیا تھا، اپنا علاج اس نے مکمل کر لیا ہے، وہ تمہارا علاج کرنے کے لیے تمہاری دوائی لے کر آئے گا۔ اور 21 تاریخ کو وہ اپنی دوائی تو اپنے ساتھ قیدی نمبر 804 کی دوائی اور معجون بھی ساتھ لا رہا ہے، وہ جیل بھجوائیں گے اس کو۔ تو دوستو یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں یہ کوئی عام لیڈر کی بات نہیں ہے، یہ محض کسی سیاسی جماعت کا صدر یا سربراہ نہیں آ رہا۔ نواز شریف اس ملک کا وہ لیڈر ہے جو مسلم امہ کی سربراہی کرنے کے لائق ہے، انہوں نے کی ہے۔ آج یہ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو اسرائیل کے ساتھ فلسطین کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اگر آپ کے ملک میں یہ انقلابیوں جیسے یہ عمران جیسا کوئی وزیر اعظم ہوتا
ان میں کوئی سکتی کے یا کسی کو جواب دیتے نہیں دے سکتے. یہ تو وہاں سے تنخواہ لیتے تھے, وہاں سے فنڈ لیتے تھے, مراعات لیتے تھے, دھرنے کرتے تھے. پاکستان کی معیشت, پاکستان کی بنیادی اساس کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل اور انڈیا سے پیسے پکڑے ہوئے تھے. نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے جب دھماکے کرنے کا وقت آیا تو انڈیا نے 5 دھماکے کر دیے. امریکہ کہتا تھا کہ اگر خبردار تم نے دھماکے کر دیے, نواز شریف نے کہا کہ 5 نہیں 6 کروں گا. کہتے تھے امریکی صدر نے کہا کہ اگر تم نے دھماکہ کیا تو ہم پاکستان پر حملہ کر دیں گے. نواز شریف وہ مرد مجاہد ہے جس نے کہا کہ یاد رکھو گورے پٹھو, ہم نے غوری, عبدالی اور شاہین کے تجربے کر دیے ہیں, کامیاب تجربے, میزائل ٹیسٹ ہو گئے. اگر تم نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوئی بیوقوفی کی تو یہ ایٹمی میزائل یہ ہم نے شوبز کے لیے نہیں رکھے, ایٹم بم اس کے ساتھ باندھ کر تمہارے بغل بچے اسرائیل پہ گرائیں گے انشاءاللہ. مجھے بتائیں ہے کوئی ایسا لیڈر ہے جس میں اتنی ہمت ہو جو امریکہ اور اسرائیل اور پوری دنیا کی مخالفت لے سکے؟ یہ صرف ایک نواز شریف ہے. تو یاد رکھو, بڑے لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. میری بات سنیں اور اپنے شہر کے لوگوں کو, اپنے صوبے کے لوگوں کو یہ خبر دے دیں, یہ پیغام دیں کہ یہ جو 1 سال کی حکومت ہم نے کی ہے یہ حکومت نہیں تھی. یہ ہم کنویں میں اترے تھے, ہم نے کنویں سے مرداری نکالنی تھی, گندگی نکالنی تھی. ملک کی خدمت اب کریں گے. گند سے آپ کی جان چھڑا دی ہے, اب پاکستان سنواریں گے. ہماری حکومت تھی جب پیٹرول 65 روپے کا لیٹر تھا, ہماری ہی حکومت تھی جب یہ بجلی کا یونٹ 6 روپے کا ہوا کرتا تھا. پاکستان کی گروتھ ہو رہی تھی, ایمرجنگ اکانومی بن رہی تھی. آٹے کا تھیلا 600 روپے کا ہوا کرتا تھا اور نوکریاں بھی تھی, روزگار بھی تھی, روٹی 5 روپے کی ملتی تھی. آج کیا حالات ہیں؟ یہ ایک معاہدہ 2022 کی فروری میں جو اس فن خان نے دستخط کیا تھا, اس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کے آگے ڈال دیا. آپ کی موٹر وے اس وقت گروی پڑی ہے, IMF کے ساتھ آپ کے ایئرپورٹس گروی پڑے ہیں, آپ کا گوادر پورٹ گروی ہے, آپ کا اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ گروی پڑا ہے. یہ کون چھڑائے گا؟ میرا سوال ہے آپ سے, یہ کون چھڑائے گا؟ یہ کون چھڑائے گا؟ یہ کون چھڑائے گا؟ یہ ہم چھڑائیں گے, نواز شریف چھڑائے گا. یہ ڈالر اس کی ہم لاتے توڑ دیں گے, مہنگائی کا ہم سر پھوڑ دیں گے, ارزانی لائیں گے انشاءاللہ اس ملک میں لائیں گے.
شیر شیران دے کارکن بھی شیر انہوں نے سنگی بھی شیر شیر ایک باری پھر او پختوں کے وئی چتور تمنا برانا شی جالما تور تمنا برانا شی جالما شپید ظلم بم سبا شی جالما لاکھو میان دیدہ اسلام سے شنڈی ندی لاکھو میان دیدہ اسلام سے شنڈی ندی سو خالد بمرا پیداشی جالما او دا ظالم گریوان چی پلاس کی دا مظلوم بھی او عدالت چی دا انصاف چی جالما مجھے بتاؤ یہ جو آپ نے یوتھ کے یہ شرٹس پہنی ہوئی ہیں یہ 21 تاریخ کو پہنیں گے آپ پہنیں گے میں بھی آپ کے ساتھ پہنوں گا میں کارکن ہوں آپ کی طرح مل کے چلیں گے ایک قافلے میں چلیں گے سارے موٹر وے پہ نعرہ بلند کرتے ہوئے چلیں گے اور جب مینار پاکستان پہنچیں گے تو نعرہ لگائیں گے نواز شریف زندہ باد پاکستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد تو میرے بھائیوں میرے دوستوں بتاؤ لاہور جانے کے لیے تیار ہو ایک ہاتھ جس نے کھڑا کیا ہے وہ آدھا تیار ہوتا ہے جو تیار ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور جو نعرہ لگا کے جائے گا وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اب تالی بھی بجا دو ایسی تالی نہیں تالی ایسی بجاؤ کہ ثاقب نثار بھی سنے اور تالی ایسی بجاؤ کہ عمر عطا بندیال بھی سن لے اور اگر میں کہوں کہ پرویز خٹک کو بھی سنا دو تو پھر تالی کیسے بجے گی اور اگر میں کہوں کہ محمود خان کو بھی سنا دو تو پھر کیسے بجے گی اور نواز شریف کا استقبال ہو تو اپنی تالی کی گونج قیدی نمبر 804 کو بھی سنا دو بتاؤ نواز شریف کا استقبال کرنے چلو گے مل کر چلو گے نعرہ بلند کرو گے جمہوریت کے لیے لڑو گے پاکستان کے لیے لڑو گے پختونخوا کے لیے لڑو گے اپنے بچوں کے لیے لڑو گے اپنی جوانی کے لیے لڑو گے پنجاب کے لیے لڑو گے کشمیر کے لیے لڑو گے سندھ کے لیے لڑو گے گلگت کے لیے لڑو گے پاکستان کے لیے لڑو گے اپنی لڑائی آپ لڑو گے تو وعدہ کرتا ہوں حاجی صاحب آپ گواہ رہی ہے اگر ان بچوں نے جہاں پر ان جوانوں کا پسینہ گرے گا اختیار ولی کا وعدہ ہے کہ وہاں پر اپنا خون گرا دوں گے انشاءاللہ لیکن اپنے صوبے کو ان گماشتوں سے آزاد کرانا ہے اپنے صوبے میں وہ راج لائیں گے جو عوامی راج کہلائے گا نوکریاں بھی دیں گے آپ کو اور سب سے بڑی چیز آپ کی مستقبل روشن مستقبل کی ضمانت انشاءاللہ آپ کو دیں گے تو آپ اس لڑائی کے لیے اور اس جہاد کے لیے تیار ہو جم کے چلو گے تو انشاءاللہ 8 بجے پشاور سے روانگی کریں گے پشاور سے 8 بجے روانہ ہوں گے اور لاہور پہنچیں گے مینار پاکستان اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میں نیک زادہ بھائی آپ کو ادریس ساگر کو حاجی گلزمان کو تمام تحصیل کوارڈینیٹرز اور تمام یونین کونسل کے کوارڈینیٹرز کو ایک کامیاب کنونشن مختصر وقت میں منعقد کرنے پر میں مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے تسلی ہے میں اس بات سے میں مطمئن ہوں
کہ مسلم لیگ کا یہ جھنڈا اب نئی نسل کو منتقل ہونے جا رہا ہے اور یہ جھنڈا محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں چلا گیا ہے. انشاءاللہ جماعت منظم ہوگی تو یہ صوبہ انشاءاللہ روخانہ بنے گا. پیچھے سے کم شیر زما خو ټول خوښ دي زما خو ټول خوښ دي خو ستاسو ته چې ګورم نو ماله دا شعر یادېږي وایي د ژوندون خو غیرتي سړی حقدار دی د ژوندون خو غیرتي سړی حقدار دی بې غیرتو له ژوندون سله پکار دی او قسمره د لوږې مري غیرت یې نه مري اصلیت ظاهر شوی په کردار دی تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت ناموس رسالت ناموس رسالت زندہ باد زندہ باد زندہ باد پاکستان بھارت تکبیر بھارت تکبیر وزیر اعظم 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 نعرہ تکبیر